बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मकाबीन की किताब उसका 15 बाप। यहूदा की हौसला अफजाई। जब नेकानूर ने सुना कि यहूदा के साथी सामरा के इलाके में हैं, तो उसने इरादा किया कि खतरे में पड़े बगैर सब्बत के दिन ही उन पर हमला करे। तब वो यहूदी जो उसकी पैरवी के लिए मजबूर किए गए थे कहने लगे कि उन लोगों से ऐसी संग दिली और दरश्ती से सलूक ना कर, बल्कि इस दिन की इज्जत कर जिसकी अल-हाफिज ने खास पाकीज़गी से तज़ीम की है। तब उस सचंद खबीस ने पूछा कि क्या आसमान में कोई साहिब कुदरत है जिसने हुक्म दिया है कि सब्बत का दिन मनाया जाए? और उन्होंने जवाब दिया कि यकीनन जिंदा खुदावंद ही आसमान में वो साहिब कुदरत है जिसने हुक्म दिया है कि 7वां दिन मनाया जाए। 7वां दिन माना जाए। तो उसने कहा कि ज़मीन पर मैं ही साहिब कुदरत हूँ और मैं हुक्म देता हूँ कि हथियार पकड़ लो और बादशाह के काम की तकमील करो। बावजूद इसके वो अपना खबीस इरादा पूरा करने में कामयाब ना हुआ और नेकानूर अपनी शेखी और मगरूरी से ये ठाने हुए था कि यहूदा और उसके साथियों पर कामल फतह पाने की यादगार कायम करे। लेकिन मक्काबी पूरे भरोसे से यकीन करता था कि खुदावंद हमारी मदद करेगा, और उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया कि गैर कौमों की हमला आवरी से खौफ ना खाएं, बल्कि उस मदद को याद करे जो पहले आसमान से उन्हें मिली थी, और अब भी उस फतह की इंतजारी करे जो कादिर मुतलक की तरफ से आएगी। और उसने तुरेत और सहालफे अंबिया में से तसल्ली की बातें पेश की और उन्हें गुज़िश्ता लड़ाइयों की याद दिलाकर उनकी दिलेरी को बरनगश्ता किया, और इसी तरह उनके इरादों को पुख्ता करके उसने उनसे ये भी जिक्र किया कि गैर कौमों ने कैसे अहद शिकनी और हलफिया बातों में खता की है। जब उसने उन सब को अपने नेक कलाम की तसल्ली से बनिस्बत सुपरों और नेज़ों के भरोसे के ज़्यादातर मसहल कर दिया, तो उसने उससे एक यकीनी रुआ का बयान किया जो ख्वाब में उस पर ज़ाहिर हुआ, जिससे हर एक का दिल खुश हो गया। ये वो रवायत है जो उसने पाई। उसने उन्हीं गुज़िश्ता काहिन आज़म को देखा जो मर्द नेक और रास्त और सलीका शायर और हलीम अखलाक और संजीदा गफ्तार और छटपन ही से हर फजीलत पर अमल करने वाला रहा, और जो आप हाथ फैला कर यहूदियों की तमाम कौम के लिए दुआ कर रहा था। तब एक और आदमी उसी तरह दिखाई दिया जो नहायत उम्रदराज और साबे शरफ और अजीब हशमत से घेरा हुआ था, और उन्हीं ने बात करके कहा कि ये भाइयों का वो खैर ख्वाह है जो उम्मत और मुक़द्दस शहर के वास्ते बहुत दुआएं करता रहता है, यानी खुदा का नबी अरमिया। इस पर अरमिया ने दाहिना हाथ बढ़ाया और यहूदा को सोने की तलवार दी और सुपुर्द करते वक़्त कहा
اس پر ارمیہ نے دائنا ہاتھ بڑھایا اور یہودا کو سونے کی تلوار دی اور سپرد کرتے وقت کہا کہ اس مقدس تلوار کو قبول کر، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، اسی سے تو دشمن کو مغلوب کرے گا۔ یہودا کی آمادہ باتوں سے جو نوجوانوں کی ہمت افزائی کرنے اور ان کے سینے میں مردانہ دل پیدا کرنے کے لیے نہایت مؤثر تھی، برنگشتہ ہو کر یہودیوں نے قصد کیا کہ پھر خیمہ زن نہ ہوں گے بلکہ دلیری سے ان پر یکایک جا پڑیں گے اور پورے زور سے لڑ کر معاملے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ شہر اور دین اور ہیکل خطرے میں تھے۔ مگر ان کا اضطراب عورتوں اور بچوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے قلیل سا تھا، لیکن برعکس اس کے انہیں سب سے بڑا اور اول خوف مقدس ہیکل کے لیے تھا۔ لیکن جو شہر میں تھے وہ اس لڑائی کے سبب سے جو میدان میں ہونے والی تھی نہایت بے چین تھے، اور جب سب اس انتظار میں تھے کہ کیا واقعہ ہوگا تو دشمن آ کر سب فارغ ہو گیا اور ہاتھی اپنے موقعوں پر کھڑے کر دیے گئے اور سوار دونوں بازوؤں پر ترتیب دے دیے گئے۔ اور جب مکابی نے فوجیوں کی کثرت اور مختلف ہتھیاروں کی فراوانی اور ہاتھیوں کی تندی پر غور کیا تو اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور معجزہ نماد خداوند سے دعا کی، کیونکہ اسے یہ علم تھا کہ فتح ہتھیاروں سے نہیں بلکہ وہ اپنے حکم سے اسے فتح دیتا ہے جسے وہ اس لائق سمجھتا ہے۔ اور اس نے یہ کہہ کر فریاد کی کہ اے مالک کل، تو نے شاہ یہودا حزقیہ کے زمانے میں اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے سنخریب کے لشکر میں سے تقریباً 1,85,000 کو مار ڈالا۔ اس وقت بھی اے سلطان آسمان، ایک نیک فرشتہ ہمارے آگے بھیج جو دہشت اور ہول پھیلائے، تاکہ جو کفر گوئی کرتے کرتے تیری مقدس قوم پر ہیکل حملہ کرنے آئے ہیں وہ تیرے بازو کی قوت سے فنا کیے جائیں۔ اور وہ یوں دعا سے فارغ ہوا، نیکانور کے ساتھی نرسنگیں بجاتے اور جنگی ترانہ گاتے ہوئے آگے بڑھ آئے اور یہودا کے ہمراہی التجا اور دعا کرتے ہوئے ان سے آ ملے۔ انہوں نے ہاتھ سے لڑتے اور دل میں خدا سے دعا کرتے ہوئے کم سے کم 35,000 آدمیوں کو فرش زمین کر دیا، اور وہ خدا کی سارا مدد سے نہایت خوش ہوئے۔ جب معاملہ ختم ہوا اور وہ باخوشی واپس جا رہے تھے تو انہوں نے نیکانور کو پورے اسلحہ سمیت مردہ پڑا ہوا پایا۔ تب وہ بڑے زور و شور سے بآواز بلند للکارنے اور اپنی مادری زبان میں سلطان کل کی حمد کرنے لگے۔ اور یہودا نے جو اپنے ہم وطنوں کے معاملہ میں جسم و جان کو دریغ نہ کرتا تھا اور اپنے چھٹپن ہی سے ہم قوموں سے محبت قائم کرتا رہا، حکم دیا کہ نیکانور کا سر اور ہاتھ کندھے تک کاٹا جائے۔ اور یروشلم میں پہنچایا جائے یوم نیکانور۔ اور جب وہ وہاں گیا تو اس نے اپنے ہم قوموں اور کاہنوں کو فراہم کیا اور مذبح کے سامنے کھڑا ہوا اور قلعہ کے لوگوں کو بھی بلوا بھیجا
اور اس نے انہیں بد کردار نیکانور کا سر اور کفر گو کا وہ ہاتھ دکھایا جو اس نے قادر مطلق کے مقدس گھر کی طرف بڑھایا تھا۔ پھر اس نے بے دین نیکانور کی زبان کٹوائی اور حکم دیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کی جائے اور پرندوں کے لیے پھینک دی جائے، پرندوں کے لیے پھینکی جائے، اور اس کی نادانی کا مشاہرہ ہیکل کے مقابل لٹکایا جائے۔ تب سب نے آسمان کی طرف رخ کر کے خداوند جلیل کو یوں کہتے مبارک کہا کہ مبارک ہے وہ جس نے اپنے مسکن کو ہر ناپاکی سے بچائے رکھا ہے، اور اس نے نیکانور کا سر قلعہ پر ٹانگ دیا تاکہ خداوند کی مدد کی ظاہر اور روشن دلیل ہو، اور سب نے عام فرمان سے دستور مقرر کیا کہ یہ دن محفل کیے بغیر نہ چھوڑا جائے بلکہ اس میں عید منائی جائے، یعنی 12ویں مہینے کی، جسے آرامی زبان میں آذار کہتے ہیں، 13ویں تاریخ کو، جو یوم مردکائی سے ایک دن پہلے ہے۔ خاتمہ بیان۔ اور اسی سے نیکانور کا تذکرہ تمام ہوا، اور چونکہ اس وقت سے شہر عبرانیوں کے قبضے میں رہا، میں بھی اسی کے ساتھ اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اگر یہ طلائع اچھی اور بر محل ہوئی تو میری خواہش پوری ہوئی، اور اگر کہیں کمی یا خامی پائی گئی تو میں نے وہ کیا جو مجھ سے ہو سکتا تھا، کیونکہ جس طرح فقط میں یا فقط پانی کا پینا معذر ہوتا ہے مگر پانی سے ملی ہوئی میں خوشگوار اور بالکل مزہ دار ہوتی ہے، اسی طرح حقائق میں مرتبہ بیان پڑھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ پس یہاں اختتام ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔